الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب التحنط عند القتال. یہ باب ہے لڑائی کے وقت خوشبو لگانے کے بارے میں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد بن الحارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن عون نے، وہ موسیٰ بن انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر یوم الیمامتی، ذکر کیا انہوں نے یمامہ کے دن کا. وہ کہتے ہیں اتا انس بن مالک ثابت بن قیس، انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس کے پاس آئے. وقد حسر عن فخذیہ، وہ اپنی رانوں سے کپڑا ہٹائے ہوئے تھے. وہو یتحنط، اس حال میں کہ وہ وہاں پر خوشبو لگا رہے تھے. وقال یا عمی، انس کہنے لگے چچا جان، ما یحبسک الا تجی، آپ کو کیا چیز لیٹ کر رہی ہے، آپ کیوں نہیں آتے لڑائی کے لیے؟ قال الآن یا ابن اخی، کہنے لگے بس آ گیا، ابھی آ گیا میرے بھتیجے. وجعل یتحنط یعنی الحنوط، وہ خوشبو لگانے لگے. تحنط سے مراد حنوط یعنی خوشبو ہے. ثم جاء فجلس، پھر وہ آیا پس وہ بیٹھا. فذکر فی الحدیث انکشافا من الناس، انہوں نے ذکر کیا حدیث میں لوگوں کا پیچھے ہٹنا، ان کا شکست کھانا. فقال ہاکذا عن وجوہنا، اس طرح اپنے چہروں سے یعنی پیچھے ہٹو، ہمیں اپنی بہادری کا جوہر دکھانے دو. حتی نضارب بالقوم، یہاں تک کہ ہم لوگوں سے لڑائی کریں. ما ہاکذا کننا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کبھی بھی ایسے مل کے نہیں لڑا کرتے تھے. بئس ما عودتم اقرانکم، بڑا برا ہے جو تم نے اپنے ساتھیوں کو عادی بنا دیا. رواہ حماد عن ثابت عن انس. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے، اس باب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لڑائی کے وقت خوشبو لگانا مستحب امر ہے. لڑائی کے وقت خوشبو لگانا ایک مستحب امر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس چیز کو پسند کرتے ہیں، خوشبو کو، پاکیزگی کو. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے قرآن پڑھتا ہے رات کے وقت، تو فرشتہ اس کے قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتا ہے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی لہسن اور پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اللہ کے فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے بنو آدم تکلیف محسوس کرتے. تو خوشبو لگا رہے تھے، خوشبو لگانا ثابت ہوا. واقعہ اس طرح ہے کہ ثابت بن قیس معروف صحابی ہیں، یہ بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے. جنگ یمامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی، اور یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ تھی، اور یہ بڑی سخت جنگ تھی، کیونکہ مسیلمہ بدبخت کے ساتھی بہت زیادہ تھے. اور یہ اتنا کہ مرحلہ سخت تھا، اس کے اندر اتنے قراء شہید ہوئے، اتنی شہادتیں ہوئیں کہ اسی موقع کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا تھا کہ بھئی قرآن لکھواؤ، قاری ختم ہوتے جا رہے ہیں، قرآن لکھواؤ. اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں. بس اصرار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر نے کہ نہیں لکھواؤ قرآن، حتیٰ کہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا. انہوں نے پھر قرآن لکھوانے کے لیے ایک ٹیم بنائی کہ جو قرآن نہ اترا ہے اس کو لکھو. تو یہ بڑی سخت جنگ تھی، جنگ یمامہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی. اس میں ہوا اس طرح کہ ثابت بن قیس اپنے جسم کو خوشبو لگا رہے تھے، اور رانوں سے کپڑا ہٹا کے یہاں پر بھی ایسے خوشبو مل رہے تھے. حنوط ایک خاص قسم کی بوٹی ہوتی ہے، مل رہے تھے ایسے. انس کہتے ہیں میں گیا تو یہ بڑے تھے، انس نے ان کو چچا جان کہا، ویسے بھی خزرج قبیلے سے تھے. کہا کہ چچا جان آپ پیچھے کیوں ہیں؟
کہا میرے بھتیجے میں پیچھے تو نہیں، بس آ گیا۔ جب آئے تو دیکھا کہ اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیت تھی وہ ذرا شکست کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھی بہت جنگجو تھے اور بڑے خطرناک اور بڑے زیادہ بھی تھے۔ مسلمانوں کی کیفیت جو تھی وہ ذرا پستی کی طرف جا رہی تھی۔ یہ جب آئے تو آ کر انہوں نے، دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ جو یہ مشرک کر رہے ہیں میں اس سے بری ہوں، اور جو یہ مسلمان سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں میں اس سے بھی بیزار ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، ایسے صف کے اندر آگے بڑھے اور کہنے لگے پیچھے ہٹو، چھوڑو ذرا مجھے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں لڑتے کیسے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تو ایسے کبھی نہیں لڑا کرتے تھے، ہمارے اندر تو جرأت اور بہادری تھی، ہم تو ایسے بزدلوں کی طرح نہیں آؤ میں تمہیں دکھاؤں کیسے لڑتے ہیں۔ تم نے دشمنوں کو بری عادت ڈال دی ہے پیچھے ہٹنے کی، کہ اب وہ عادی ہو چکے ہیں تمہارے اوپر چڑھنے کے اور تمہارے پیچھے ہٹنے کے، بڑی بری عادت ڈالی ہے تم نے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کیسے لڑتے ہیں۔ دلیروں کی طرح آگے بڑھے، ان کی صفوں میں گھستے گئے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی سے فضیلت، ان کی جرأت اور بہادری، اور صحابہ کرام کی ایمانی جرأت اور بہادری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کیسے لڑا کرتے تھے، یہ سب ثابت بن قیس کی فضیلت میں ہے۔ اب امام بخاری نے ایک مسئلہ تو یہ ثابت کیا کہ لڑائی کے وقت خوشبو لگانا مستحب ہے جہاد کے لیے جب گئے ہوں۔ دوسرا یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ اپنی جان کو بچانا اگرچہ جائز ہے، لیکن اس کو قربان کرنے کے لیے دلیروں کی طرح آگے نکل جانا افضل ہے۔ جس طرح کہ یہاں پر یہ فدائی بن کر، دلیر بن کر آگے نکل گئے اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کی۔ اور اسی طرح ساتھیوں کو ابھارنا، ان کو ترغیب دلانا، ان کو جوش دلانا، یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ابھارا، ترغیب دلائی، جوش دلایا، اور اچھی نیت اور یقین، خوشبو لگا رہے تھے کہ میں جنت جا رہا ہوں، کہ میں جنت جاؤں گا، حوروں سے ملوں گا، میں پاک خوشبو لگا کے جاؤں۔ یہ کیسا یقین اور کیسی کامل سوچ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو پورا کیا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ایک فقہی ثابت ہوا کہ رانیں عورہ نہیں ہوتی، ران عورہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ڈھانپنا، اگر کسی کی رانیں ننگی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورہ ہے، اس کو ڈھانپنا لازم تھا۔ جس طرح کہ یہ حدیث میں واضح ہے کہ اپنی رانوں سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اور وہاں پر خوشبو لگا رہے تھے، اور انس آئے اور کہا کہ چچا جان کیا کر رہے ہو، کیوں لیٹ ہو رہے ہو؟ تو رانوں، جس طرح ہم نے پیچھے بھی یہ مسئلہ ثابت کیا، البتہ بہتر ہے نماز کے اندر اس کو ڈھانپا ہوا ہو، لیکن یہ عورہ نہیں ہے۔ بعض جو روایات ایسی ہیں نا جس میں آتا ہے کہ یہ عورہ ہیں، اور روایات سند کے اعتبار سے درست نہیں ہیں، اور اگر ان کو ٹھیک مان بھی لیا جائے تو اہل علم نے اس میں تطبیق یہ دیا کہ یہ عورہ مغلظہ نہیں ہے، یعنی کہ جس کو ڈھانپنے کا سخت حکم ہے، یہ وہ نہیں ہے، کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ باب فضل الطلیعہ، یہ باب ہے طلیعہ کی فضیلت کے بارے میں۔ طلیعہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے لشکر سے آگے آگے جاسوسی کرنے کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے، دشمن کی خبر لینے کے لیے، خطرات سے خود کو آگاہ کرنے کے لیے ایک ہراول دستہ آگے بھیجنا کہ وہ آ کر بتائے کہ آگے کے حالات کیسے ہیں، اس کو طلیعہ کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں، طلیعہ چاہے تو ایک بندہ ہو چاہے زیادہ ہو، یہ ایک وقت کے تقاضے کے مطابق تعین کیا جاتا ہے کہ کتنے افراد جائیں گے اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے محمد بن منقدر سے، وہ جابر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأتینی بخبر القوم یوم الاحزاب، جنگ احزاب کے دن آپ نے فرمایا میرے پاس لوگوں کی خبر کون لائے گا؟ وقال الزبیر انا، زبیر کہنے لگے میں، ثم قال، پھر انہوں نے کہا، پھر آپ نے فرمایا من یأتینی بخبر القوم، فقال الزبیر انا، میرے پاس لوگوں کی خبر کون لائے گا؟ زبیر کہتے میں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر، ہر نبی کا ایک خاص اور قریبی ساتھی ہوتا ہے، اور میرا قریبی ساتھی جو ہے وہ زبیر ہے۔ یہاں سے ایک تو زبیر رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی، لیکن امام بخاری اس کو عام لے رہے ہیں کہ جو حواری بن کے جائے اس کے لیے امیر کا دعا کرنا، قائد اور لیڈر کا دعا کرنا ثابت ہوا، تو گویا کہ یہ اس کی ایک فضیلت ہے، کیونکہ تلیے کا جو کام ہوتا ہے بڑی جرأت اور بہادری کا کام ہوتا ہے، گویا کہ یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے کہ آگے آگے جاتا ہے کہ آگے اگر کوئی بھی خطرہ ہے تو مجھے آ جائے، میرے اوپر آ جائے، میرے پیچھے والوں کو پتہ چل جائے، وہ چوکنے ہو جائے۔ یہ بڑی بہادری کا کام ہوتا ہے، بڑی جرأت کا کام ہوتا ہے۔ تو 3 دفعہ آپ نے احزاب کے دن یہ کہا تھا، تو زبیر ہی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ان کو دعا دی، تو یہ فضیلت ہے۔ آج بھی اگر کسی سے طلیعہ کا کام لیا جاتا ہے، کسی جگہ پر پہلے بھیج کر حالات معلوم کیے جاتے ہیں، رستہ معلوم کیا جاتا ہے، دشمن کی تعداد اور ان کی تیاری کو بھانپا جاتا ہے کہ کتنی کیا ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے، اس کے لیے دعا کرنا ثابت ہے۔ امام کا، مجاہد کے، امیر کا، اس کے لیے دعا کرے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے فضیلت ہے۔ باقی زبیر رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ داماد تھے۔ ان کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ان کی بیوی تھی، جن کو ذات النطاق، یعنی کہ جنہوں نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو سامان تیار کر کے دیا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھوزاد بھی تھے اور آپ کے ہم زلف بھی تھے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان تھی اور تھیں، اور اسماء کی جو والدہ تھی یہ کافرہ تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو طلاق دے چکے تھے ان کے کفر کی وجہ سے، اسی وجہ سے وہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے ملنے بھی آئی تھیں جب آپ مدینہ میں تھے، تو اسماء نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میری ماں آ رہی ہے ملنے کے لیے، کافرہ ہے، میں ملوں کہ نہ ملوں؟ آپ نے فرمایا مل اور صلہ رحمی کر۔ تو یہ انہی کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، جنہوں نے خلافت بھی سنبھالی، بالآخر صفاق اور ظالم حجاج کے ہاتھوں میں شہید ہوئے۔ تو یہ یہاں سے طلیعہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ باب حل یبعث الطلیعۃ وحدہ، یہ باب ہے کیا طلیعے کے طور پر ایک اکیلا بندہ بھیجا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت فقیہ آدمی ہے، واللہ بخاری کی فقاہت، اس درجے کی فقاہت ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہے۔ ایک ایک حدیث سے امام بخاری بڑے مسائل ثابت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ثابت کر رہے ہیں امام بخاری کہ کیا اکیلا بندہ بھی طلیعے کے طور پر، ہراول دستے کے طور پر بھیجا جا سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں ہوگا لو یہ کون سی بات ہے جو امام بخاری نے ثابت کی ہے؟ تو در حقیقت حدیث کے اندر آپ کو معلوم ہے اکیلے بندے کا سفر کرنا منع ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی نے اکیلے بندے کو سفر کرنے سے منع کیا، اکیلا بندہ سفر نہ کرے۔ ہاں یہ جو ہم بسوں میں سفر کرتے ہیں، شہر میں سفر کرتے ہیں نا، یہ سفر نہیں ہوتا۔ بسوں کے اندر تو آپ کا ایک پورا قافلہ بن گیا نا، جہاز کے اندر قافلہ بن گیا، ٹرین میں قافلہ بن گیا، اگرچہ اجنبی ہیں لیکن قافلہ بن گیا۔ اسی طرح شہر کے اندر سفر ہے، یہ سفر نہیں کہلاتا۔ سفر کرنا، دور دراز جانا، اکیلے بندے کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ اس وقت سفر تھا کہ جس وقت لوگ اپنے ایک اونٹ پر جاتے، ایک سواری لے کر جاتے، اس کی حکمتیں تو اللہ تعالیٰ کو یا اس کے نبی کو پتہ ہوں گی، لیکن سمجھ یہ آتی ہے کہ اس میں یہ تھا کہ رستے میں اگر طبیعت خراب ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کرے گا بندہ اکیلا، نہ کہ اس کی مدد کے لیے کوئی کسی کو بلانے والا، نہ اس کا کوئی پریشانی میں کوئی ساتھ دینے والا، تو کم از کم 2 تو ہوں نا۔ اور اسی طرح آج بھی اگر آپ اکیلے گاڑی پر جاتے ہیں اور دور دراز شہروں کے اندر جاتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، تو راستے میں گاڑی خراب ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اگر 2 ساتھی ہوں تو چلو ایک گاڑی کے پاس ہے، ایک کوئی سامان لینے کے لیے چلا جاتا ہے، تو آج بھی اکیلے بندے کو مشکل ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ یہاں سے یہ ثابت کیا کہ اکیلے بندے کا سفر تو ثابت نہیں ہے، لیکن جب کبھی ضرورت ہو جہادی غرض سے، یا ایسی ضرورت کہ جہاں پر ایک ہی جانا چاہیے، زیادہ جانا مناسب نہیں ہے، وہاں پر اکیلا بندہ بھی سفر کر سکتا ہے۔ یہ ہے
امام بخاری رحمہ اللہ کہ ہراول دستے کے طور پر آگے آگے ایک بندے، یہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم یہاں پر ہیں اور وہ وہاں پر آگے نظر آ رہا ہے، یہ بعض دفعہ دنوں کا فاصلہ ہوتا تھا، 2 دن پہلے، 1 دن پہلے ایک بندہ جا رہا ہے، کیوں؟ اس کا مقصد ہے کہ سارا رستہ چیک کرنا، رستہ صاف ہے، آگے دشمن کہاں پر ہے، وہ کتنی تعداد کے اندر ہے، ان کی کیا تیاری ہے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ تو اس اکیلے بندے کا سفر کرنا ضرورت کے تحت ثابت ہوا، کیونکہ یہاں پر زیادہ بندے بھیجنے سے نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا مقصد ہراول دستے سے جاسوسی ہوتا ہے، اور جاسوسی کے اندر جتنے افراد کم ہوں وہ کامیاب ہوتی ہے، افراد زیادہ ہوں تو جاسوسیاں کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ زیادہ بندے تو آپ کو کوئی بھی دیکھے گا کہ یار یہ 4-5 بندے ادھر کیا کر رہے ہیں، تو وہ شک پڑ جاتا ہے، ایک بندے پر تو ہر کوئی کہتا ہے بھئی کسی اپنی ضرورت کے لیے نکلا ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اکیلا بندہ ضرورت کے تحت جہادی غرض سے سفر کر سکتا ہے، اور تلیہ کے طور پر زیادہ بندے بھیجنا ضروری نہیں، بعض دفعہ ایک بندہ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صدقہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن عیینہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن المنکدر نے، انہوں نے سنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، وہ کہتے ہیں ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، قال صدقۃ اظنہ یوم الخندق، صدقہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے یہ آواز خندق کے دن لگائی تھی، فانتدب الزبیر، پس جلدی سے کھڑے ہو گئے زبیر، ثم ندب الناس، پھر اپنے لوگوں کو پکارا، فانتدب الزبیر، زبیر کھڑے ہو گئے، ثم ندب الناس، پھر اپنے لوگوں کو پکارا، فانتدب الزبیر، زبیر کھڑے ہو گئے، فقال النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لکل نبی حواریًا وحواری الزبیر بن العوام، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی یہاں سے فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ زبیر ان 10 مبشرہ کے اندر بھی آتے ہیں، ان 10 صحابہ، ویسے تو جنت کی بشارت پانے والے خالی 10 نہیں ہیں، یہ تو زیادہ ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے یہ جو 10 مبشرہ مشہور ہے نا 10، اس کی توجیہ اہل علم نے یہ لکھی کہ ایک حدیث کے اندر ان 10 کا ذکر کر دیا گیا، ان کو اکٹھا آپ نے بشارت دی، وگرنہ تو کئی بندے جن کو آپ نے اپنی زبان سے کہا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، تو یہ ان 10 میں سے ہیں خوش قسمت جن میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہے، عظیم، دانا، بہادر، دلیر، سخی، بڑے سمجھدار تھے، اور یہ جنگ صفین کے اندر شہید ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے ان کو شہید نہیں کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو چھپ کر آئے تھے نا خارجی، انہوں نے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید، کیونکہ زبیر رضی اللہ عنہ مصالحت کی طرف بڑھ رہے تھے، مصالحت کی طرف بڑھ رہے تھے، اسی طرح طلحہ رضی اللہ عنہ اسی مزاج کے تھے، مصالحت چاہتے تھے، بھلائی چاہتے تھے، لیکن وہ خارجی سمجھتے تھے کہ اگر ان کی صلح ہو گئی تو پھر ہماری شامت آئے گی، انہوں نے اس عظیم صحابی کو شہید کیا تاکہ جنگ بڑھ کے، ان کے خلاف ہمیں زبان محتاط رکھنی چاہیے، بڑے عظیم صحابی تھے، بعض ناقبت اندیش، جاہل، نادان، کم علم، وہ کہتے جی علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر نکلے تھے اور مارے گئے، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ آپ کے کچے کچے ایمان کے لیے بڑی مصیبت بنا دیں گے، عمل پلے کچھ بھی نہیں، اور باتیں کرنا بڑی بڑی ہستیوں کو، تو یہ زبان سنبھال کے بولنا چاہیے۔ ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يلقي لها بالا فيهوى بها في جهنم، ایک بندہ ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کو کوئی اتنا سوچ سمجھ کے بھی نہیں نکالتا، اس ایک کلمے پر ایسا پکڑا جاتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں محتاط رکھنی چاہیے، اور ایسے جاہلوں کو بالکل نہیں سننا چاہیے کہ جو صحابہ کرام کے عیوب ڈھونڈتے ہیں، یہ گندی مکھیاں ہیں جو سارے تندرست جسم کو چھوڑ کر زخم ڈھونڈتی ہیں کہ جہاں سے ہم چوسیں کچھ، تو ان کی خوراک بھی گند ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا ایسی مکھیوں کو مت سنا کریں، پھر طبیعت کے اندر وہی مکھی پن آتا ہے۔ ایک اچھا انسان کو بننا چاہیے، شہد کی مکھی بننی چاہیے، پھول پر بیٹھے، خوشبو پر بیٹھے، اچھی جگہ پہ بیٹھے، گندی مکھی نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
حدیث نمبر 2845 46 اور 47۔